بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، نیا سال پرانے مشکلات، مصائب اور علام کا کوہمالیہ اٹھائے ہوئے شروع ہو چکا ہے، اور مشکلات بھی ایسی جو ہم اور آپ کو یا پاکستانی قوم کو نسل در نسل سمیٹنے کے علاوہ بدستور آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ خدا جانے یہ کھیل اور کون سا کھیل جاری رہے گا۔ تقریباً 74 سال کے درمیان ٹوٹنے والی قیامتیں اور مشکل درینہ سیاہ بختی، ان سبھی حکمرانوں میں ایک بات مشترک کی جاتی ہے کہ یہ سارے دن رات عوام کے درد میں مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک خود کو ملک و قوم کا ایک رائبر کے طور پر یا مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ عوام دوست حکمران عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کس قدر شہر شہر پھرتے ہیں، اور اسی عوام کی خاطر بین الاقوامی دوروں کی مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں کہ عوام کا کچھ نہ کچھ سبب لگایا جائے، اور عوام کا درد انہیں کہیں رکنے پہ امادہ نہیں کرتا۔ یوں وہ اپنے اچھے بنے بنائے ولا ویلیاں اور ہاؤس وغیرہ چھوڑ کر قصر اقتدار میں جا بسیں۔ دوستو، یہی عوام کا درد ہے۔ بیچاروں کو رخصت گاڑیوں کے باوجود سرکاری گاڑیوں کو استعمال کرنے، اور بعض حکمران اپنی رہائش گاہ سے ایوان وزیر اعظم تک آنے کے لیے ہیلی کاپٹر پر آنا جانا کرتے ہیں۔ کبھی یہ پھر اپنے دورہ جہاز کے موقع پر چارٹر طیاروں میں سفر کرتے ہیں، چاہے اس میں کوئی مسافر ہو یا نہ ہو، اور اپنے گھروں میں ملازمین کی فوج کے باوجود بڑے محلات کے تیار ہونے والے پکوان اڑانے پر مجبور ہیں، چاہے وہ وزیروں مشیروں کی آنیاں جانیاں لگی ہوں، یا سرکاری ضیافتیں یا محفل یاراں بھی تو سارا سال جاری رہتے ہیں۔ 70 سال پرانے اخبارات کا آج کے اخبارات کا تجزیہ کیا جائے تو آپ کو یہ دیکھنے میں ملے گا کہ سبھی سماج سیوگ نیتاؤں یا لیڈران پر واری واری جانے کو دل کرتا ہے۔ عوام کا جو 1947 سے لے کر سیاستدانوں میں جو درد تھا، اور 70 سال کے بعد بھی وہی درد حکمرانوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ اور بھی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ساری تمہید باندھنے میں اس لیے تاکہ آپ کو علم ہو، گزشتہ چند دنوں کے اخبارات میں سیاسی رہنماؤں کے چند بیانات آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ ملک میں خاموش انقلاب آ رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان، کوئی ایشین ٹائیگر ریاست مدینہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عمران خان۔ صحت کارڈ فلاحی ریاست کا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اقدام ہے، عمران خان۔ صحت کارڈ کے آغاز کے بعد اب عوام کو علاج کے لیے لندن امریکہ نہیں جانا پڑے گا،
ہمارے محترم عثمان بزدار نواز شریف آئیں گے نہیں ہم لائیں گے، فواد چودھری پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری، اضافی وسائل فوج اور انسانی سلامتی کی مضبوطی کے لیے طے کیے جائیں گے۔ معید یوسف ہمارے سر پر ہاتھ نہیں اٹھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یہ ہمارے فرزند راول پنڈی شیخ رشید۔ اور ساتھ ہی پرائم منسٹر یہ گلہ کرتے ہوئے نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں۔ عمران خان خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ غلط امیدوار ہیں۔ عمران خان میری حکومت میں کوئی کرپٹ نہیں۔ عمران خان حالانکہ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے چہرے وہ سارے ممبئی کرپٹ ہیں۔ مہنگائی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے سے قیمتیں کم ہوئیں۔ عثمان بزدار پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی نگرانی میں خود کروں گا۔ پرائم منسٹر عمران خان۔ دوستو یہ تھا حکومتی بیانیے جو شہ سرخیاں میں گزشتہ چند دنوں میں پاکستان کے پرنٹ میڈیا کے اخبارات میں آپ کو پڑھنے کو ملے اور سننے کو بھی ملے۔ یہ تو کسی ارسطو یا افلاطون کے دماغ کی ضرورت نہیں، تاہم یہ ضرور حل طلب ہے کہ ہم حکمرانوں کو ان خیالات عالیہ کا کہاں ضرورت پڑی، اور اس میں وزیر اعظم کون سے خاموشی کے انقلاب کی خوشخبری عوام کو سنا رہے ہیں۔ شعلہ بیان اور انقلابی نعروں سے کون سا انقلاب آتے ہیں۔ خاموش انقلاب کی خبر دینے والوں کو خبر ہو، موشی سے آنے والا انقلاب نہیں بلکہ وہ طوفان ہے جو دبے پاؤں نہیں آ رہا، بلکہ وہ ہر روز اپنی پیش قدمی کی اطلاع ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہے، اور وقت کی مٹھی سرکتی مہلت کی ریٹ کی مانند ان کے ہاتھوں سے گر رہی ہے۔ نیت سے معیشت تک سبھی بید باؤ کھل چکے، آنے والا خاموش انقلاب ان سبھی کو فکر کریں جو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ دوستو کون سی ایشین ٹائیگر؟ خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب، گدھوں یا کھوتوں پر لکیریں کھینچ کر زیبرے بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ خدا رہا دعووں کے ساتھ اپنی ریاست کے استحکام کی طرف بھی کچھ غور کریں، اور آپ کا اقتصادی اور انتظامی ڈھانچہ فقط ہی دکھائی دے رہا ہے، اور ڈھانچے نہ گورننس کر سکتے ہیں نہ ہی ریفارمز۔ خدا کرے انصاف کارڈ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اقدام ثابت ہو، اور بیماروں کے روگ کٹنا شروع ہو جائیں۔ لیکن زمینی حقائق کچھ یوں ہے کہ حکومت کے اس تاریخی اقدام میں بھی مال بنانے والوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مریضوں کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے اپنے مخصوص ہاسپٹل کی طرف لے کر جانا، اور اس طرح صحت کارڈوں کو غیر ضروری اور متعلقہ علاج کے لیے خالی کرنا شروع کر دیے، اور اس صحت کارڈ کے بعد لندن اور امریکہ جانے کی سہولت نہیں ملے گی۔ حکمرانوں کو شاید معلوم یہی ہے کہ علاج کے لیے لندن اور امریکہ جانے والے صحت کارڈ سے نہ صرف بے نیاز ہوتے ہیں، بلکہ دوران سفر وہ صحت کارڈ کی بجائے ان پلاسٹک کارڈوں پر انحصار کرتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے پر کرنسی کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ دوستو یہ تھا آج ہمارا چند اخبارات میں جو موجودہ حکومت کے پرائم منسٹر مشیران وزیران نے جو بیانات دیے، اس کے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا تجزیہ بھی کیا۔
امید ہے دوستو آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر اس پروگرام کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ناگ TV4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔